4 نشانیاں اگر آپ کو نماز میں ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز کا پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے بھی یا نہیں، یا ایسا تو نہیں کہ صرف ہماری نماز جو ہے وہ صرف ایک اٹھا بیٹھک ہے اور اس کے علاوہ اس پر نہ ہمیں کوئی اجر مل رہا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سے اس نماز سے راضی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں یا ایسی نشانیاں ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے، یہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو قبول کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، لیکن ہمیں یہ تو سوچنا پڑے گا نا کہ کن چیزوں کن نشانیوں کی وجہ سے ہماری نماز قبول ہوتی ہے اور کن کاموں کی وجہ سے ہماری نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم نماز میں کچھ ایسی نشانیاں اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو نماز میں وہ کمیوں کو دور کریں تاکہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ان نشانیوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز، نماز میں دل کا حاضر نہ ہونا۔ اگر آپ کا دل نماز میں حاضر نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل اور دماغ گھوم رہا ہے کہیں اور، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی نماز سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھو، دل کا حاضر نہ ہونا ایک الگ بات ہے، دل کو حاضر نہ رکھنا ایک الگ بات ہے۔ دماغ میں خیالات تو سب کے آ جاتے ہیں عمومی طور پر، یہ نہیں نماز میں خیال آ گئے آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے نماز میں اگر خیال آ جائے تو آپ نماز سے خیال کو ہٹائیں اور نماز میں حاضر ہو جائیں، پوری طرح سے حاضر ہو جائیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر وقت دماغ بھٹک رہا ہے، ادھر ادھر دل و دماغ بھٹک رہا ہے تو یہ اس سے کیا ہوتی ہے کہ نماز کی جو روحانیت ہوتی ہے، جو خشوع خضوع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دوسری چیز، نماز میں عجلت اور بے صبری اختیار کرنا ہے، نماز کو جلدی پڑھنا۔ جلدی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع و سجود کو ٹھیک سے ادا نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں کی جائے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے رکوع اور سجود کو ٹھیک سے ادا نہ کرنا یہ نماز کی چوری ہے۔ تو ٹھیک سے رکوع اور سجود کو ادا کرنا، یہ نہیں کہ آپ ابھی رکوع سے ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو پائے تھے فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدہ کر کے ٹھیک سے بیٹھ نہیں پائے تھے دوبارہ فوراً سجدے میں چلے گئے، تو اطمینان سے پڑھنا۔ تیسری نشانی، نماز میں بے برکتی محسوس کرنا، یعنی نماز کو پڑھنے کے بعد آپ کو گناہوں سے نفرت نہیں ہوئی اور نماز میں بے برکتی رہی، یعنی آپ کا دل اچاٹ رہا، تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت اور آپ کی نماز سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرض نماز کو ہلکا سمجھنا یا چھوڑ دینا، یہ ایسی نشانی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ یہ آپ نے اکثر واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ پر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں یا آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے مجرم ہیں جو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دی۔ یعنی مسجد کے سامنے سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں لیکن کوئی مسجد کے اندر آتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے گھر کے دروازوں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، لیکن جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم راضی ہوتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں، انہیں اپنے سامنے لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے انہیں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، انہیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے نماز کو بڑی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز میں دل لگنا چاہیے، نماز میں عجلت نہیں کرنا چاہیے، اور نماز کے بعد ہمیں گناہوں سے نفرت کرنا چاہیے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری نمازوں کو خشوع خضوع ہماری نمازوں میں آ جائے، جس کی وجہ سے ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔